السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ انسان ڈپریشنز کا شکار کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ڈپریشنز کا شکار کیوں بنتا ہے انسان اور اس کا علاج کیا ہے، آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر صاحب کا یہ بیان ہے، اور یہ بیان نوجوان، بوڑھا، عورت، ہر کوئی اس بیان پر ضرور عمل کرے، کیونکہ یہ بہت ہی خاص بیان ہے اور اس پر عمل ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر صاحب کا۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، آدمی کا صبح موڈ بہت اچھا ہے، فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، تھوڑا سا واک کیا، فریش ہو کر کے آیا، گھر پہ بریک فاسٹ کر رہا تھا کہ آفس سے فون آ گیا باس کا کہ آپ کو جلدی آنا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ گیا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، جلدی سے بلا لیا، موڈ تھوڑا سا اپسیٹ ہوا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، ابھی ورک میں لگا ہوا تھا، دوپہر میں بیوی کا فون آ گیا، بچے کی طبیعت بہت سیریس ہے، ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے، وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے وہ اپنے بچے کے لیے گھر سے نکلا، ٹریفک میں پھنس گیا۔ اب ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے وہ جلدی سے ہاسپٹل نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی ٹریٹمنٹ کرا کر کے گھر پہنچ گئی اور فون پہ بتا دی کہ میں بچے کو لے کر گھر پر آ گئی ہوں۔ وہ گھر پہنچا اور چڑچڑے مزاج کا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تم تھوڑا بھی میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ بس اتنے میں جنگ شروع ہو گئی، پورا دن بھر کا معاملہ اس کا اپسیٹ ہو گیا۔ اور کبھی کبھی ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم زندگی میں پیش آنے والے ان سارے مسائل کا فیس کیسے کریں؟ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک خاص بات بتاؤں، آج کے دور میں ڈپریشن اور اسٹریس کے پرسنٹیج کی بڑھنے کی دو وجہ ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو جنریشن ہے وہ انڈور جنریشن بن گیا۔ جی، ایسا انڈور جنریشن بن چکا ہے، بلکہ ہم خود بھی ایسی عادت اپنی بنا چکے ہیں کہ جلدی سے ہم کو سورج نظر ہی نہیں آتا۔ تو آج آپ دیکھیں انڈور جنریشن کی پوزیشن یہ بن چکی ہے کہ سب کمرے ہی میں رہتے ہیں، سب آفس ہی میں رہتے ہیں، بچوں کا بھی پرائیویٹ روم ہے۔ وہ جو اسٹریس کو دور کرنے والی چیز تھی وہ تھا کمیونیکیشن اور مل جل کر کے بیٹھنا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور جب یہ چیز ختم ہو رہی ہے تو اسٹریس بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے پاس سیپریٹ کمرے نہیں ہیں، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے پاس سیپریٹ آفس نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں جن کے بچوں کے پاس سیپریٹ کمرے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں آپ کو اسٹریس نظر نہیں آئے گا، وہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک ہی کمرے کے اندر سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو انسان کے ساتھ مربوط رہنے کی وجہ سے اللہ عز و جل ڈپریشن سے باہر نکال دیتا ہے، اور یہ آپسی کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ کی بنیاد پر اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، کسی جنگل میں آپ چلے جائیے، اور جنگل میں جانے کے بعد دور تک آپ کو صرف جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں، اچانک کوئی انسان دور سے نظر آ گیا تو دیکھتے ہی آپ کی طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوگی کہ چلو کوئی انسان نظر آ گیا، ملیں گے تو تھوڑا سا انشاءاللہ العظیم طبیعت فریش ہو جائے گی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ عز و جل نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کا کنیکشن رکھا ہے۔ ابھی آپ سنتے ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ مجھ سے ابھی افریقہ کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسانوں کی قدر تو بہت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کبھی کم نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت شاید آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا انسان کو انسان کے بغیر کوئی مشین سکون نہیں دے سکتا، اور اس کا ایگزامپل میں نے دیا
کہ 1000 मसाज कराने वालों से आप सर का मसाज करा लो, लेकिन आपको हो सकता है चैन की नींद ना आए, लेकिन एक मां अपने बच्चे के सर पर सिर्फ हाथ फेर लेना तो बच्चा सुकून की नींद सो जाता है। इससे ये बात जी समझना पड़ेगा कि जो फीलिंग है वो मशीन के जरिए मुंतकिल नहीं होती, वो इंसान ही के जरिए मुंतकिल होती है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि इंडोर जनरेशन जो है ये स्ट्रेस की एक सबसे बड़ी वजह है। हमारा बच्चा कमरे में, और आज हम लोगों की सिचुएशन ये है कि हम अपने बच्चों के हाथ में गैजेट दे देते हैं, टेंशन लेस, यार छोड़ो छोड़ो, अपने में लगे रहने दो, हमको हमारे हिसाब से रहने दो। ये इंडोर जनरेशन हमारे लिए तबाही का सबसे बड़ा सबब है। आउटडोर के हवाले से बताऊं तो आउटडोर के हवाले से आप सिर्फ सूरज ही के हवाले से ले लें कि मैक्सिमम बीमारियां जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं वो सूरज की रोशनियों को अपनी जिंदगी में, अपने वजूद में शामिल न करने की बुनियाद पर। इसलिए आप देखें कि लोग बचपने के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी तरह से तेल से मालिश करते और टेरेस पे ले जाकर उसको नंगा सुला देते थे। उसकी वजह से वो बच्चा फिट भी होता था। और आज भी डॉक्टर के पास आप जाकर के अगर कहें कि भाई मेरे अंदर वीकनेस है, मैं रात को सोता हूं और भरपूर नींद करके उठता हूं 8 घंटे की, तब भी थकावट मुझे महसूस होती है, तो डॉक्टर फौरन कहेगा कि आप में विटामिन डी की कमी है, आप सूरज की किरणों से फायदा उठाया करें, उसमें विटामिन डी ज्यादा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि डॉक्टर भी ये एडवाइस देते हैं कि आप जो है सूरज की किरणों को लीजिए। अब हम हमारी जिंदगी को देखें तो ना हमारे बच्चों को सूरज की रोशनी मिलती है, ना हमें सूरज की रोशनी मिलती है। नतीजतन आज हमारी जिंदगी स्ट्रेस की शिकार हो गई है। उठने के बाद भी हम फ्रेश नहीं होते, उठने के बाद भी हमारे जिस्म में थकावट रहती है। और आप देखें खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वॉक के हवाले से कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चंद खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो भी है वल माशी इलल मसाजिद फी ज़ुलम, जो अंधेरे में यानी मॉर्निंग के टाइम पर जो अंधेरा ही होता है, सूरज निकलने का वक्त होता है, उस मौके पर बाई वॉक अगर कोई मस्जिद में जाता है तो सरकार फरमाते हैं कि उसे अर्श के साए में अल्लाह जगह अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।